وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ ذوالجلال کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر بندہ مومن شکر ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس پر مزید اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال نے اپنے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور بڑے جلیل القدر اور بڑے ہی اعلیٰ مرتبت شان پیغمبر تھے۔ اللہ ذوالجلال نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، انعامات دے کر بھی اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے بھی، اور انہوں نے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیات کے اندر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں کیا حکم دیا ہے شکر ادا کرنے کے حوالے سے، اور کیا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ناشکری نہ کرنے کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ ابراہیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان یہاں اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں لے کر کے آتے ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اور ناشکر بندوں کی بھرمار ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرنا پہلے موجود نعمتوں کا چھن جانا بھی ہے اور مزید نعمتوں کا نہ ہونا بھی ہوگا، اور ساتھ میں اللہ وحدہ لا شریک کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو اور بنی اسرائیل کو اللہ ذوالجلال کی نعمتیں یاد کرنے کا کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا کہا، جس قدر بندہ اپنی ذات میں، اپنے وجود پر، اپنی فیملی میں، اپنے گھر بار میں، اپنی ہستی میں اللہ کی نعمتوں کو جس قدر بندہ زیادہ یاد کرتا ہے اور جس قدر بندہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اسی قدر بندہ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے احسانات کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا اور اللہ کے احسانات کو شمار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اللہ رب رحمان کی نعمتوں اور احسانات پر ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار ان گنت لاتعداد نعمتیں کی ہیں، اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ نعمت بندے سے چھن جاتی ہے، اور اللہ کے احسان کی قدر تب معلوم ہوتی ہے کہ جب بندے کے اوپر کوئی اللہ کا احسان اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اور گن نہیں سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام رات میں لمبا قیام کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لمبا قیام کرنے کی وجہ سے پیارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام کا قیام اس قدر لمبا ہوتا کہ آپ حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت کے اندر اللہ اکبر سورۃ البقرہ پڑھ لیتے، سورۃ نساء پڑھ لیتے اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتے۔ اور جب ماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، تو پھر آپ عبادت کے اندر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نوافل ادا کرنا، بار بار اللہ کے گھر کا حج اور عمرہ کرنا، اللہ اکبر، اور استغفار کرنا اور الحمدللہ کہنا، یہ اللہ ذوالجلال کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ اور بندہ مومن جس قدر عبادت اور نوافل کی صورت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید سے مزید تر اس پر اپنی نعمتیں کرتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہاں جی، اور وجہ پریشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، نتیجتاً یہ کہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، اور اگر کچھ موجود نہیں ہوتا تو دل کا اطمینان، سکھ اور چین وہ نصیب نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ ذوالجلال نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر اپنے احسانات کیے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان، ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑی نعمت یاد دلواتے ہیں بنی اسرائیل کو۔ وہ نعمت کیا تھی؟ فرمایا اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کے کارندوں سے، فرعون کے پیروکاروں سے نجات عطا فرما دی۔ اور وہ کیا تھا کہ فرعون اور فرعون کے پیروکاروں نے کوئی سالوں سے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور ایسی حالت تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ ذلیل ترین زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرعون اور آل فرعون کی مصیبت سے آزاد کر دیا اور نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، فرعون اور آل فرعون جو تمہیں بڑا دکھ اور بڑا دردناک عذاب پہنچایا کرتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرعون نے اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو مختلف طریقوں سے ذلیل اور رسوا بنا کر کے رکھ دیا تھا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے کہ نہ ان کے اندر لڑکے ہوں گے نہ نوجوان ہوں گے، اور نہ بنی اسرائیل فرعون اور آل فرعون کے خلاف کچھ کر سکے گے، اور ان کی عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ کرتے، زندہ چھوڑ دیتے اور قتل نہ کرتے کہ ان کی عورتیں فرعون اور آل فرعون کے گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں کام کاج کرتیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، اپنی امت سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے آزادی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے، اللہ ذوالجلال نے اتنا بڑا احسان فرما دیا کہ تمہیں فرعون اور آل فرعون جس ذلیل ترین رسوائی کی زندگی میں مبتلا کر رکھا تھا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کر دی۔ تو فرمایا اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرو۔ تو بنی اسرائیل نے بجائے اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے بنی اسرائیل سے جو پہلے نعمتیں کر رکھی تھیں وہ بھی ان سے واپس لے لیں، اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کے اوپر اپنا عذاب بھی مسلط کیا اور انہیں اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا اور ان پر موجود نعمتیں اللہ نے چھین لی۔ تو آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے اس بات میں نصیحت یہ رکھی ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا مومن اور مسلمان آدمی وہ بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لے کہ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی، اللہ نے پہلے موجود نعمتوں کو بھی چھین لیا اور اس بدلے اللہ نے ان پر پھر سے مصیبتیں اور اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ جو حال بنی اسرائیل کا تھا آج وہی حال کلمہ پڑھنے والوں میں اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں کی ہیں، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، دولت اور پیسے کی بھرمار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جانا، عمرہ کرنا، حج کرنا کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت دنیا دے کر بھی سکھ اور چین واپس لے لیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور فرمایا کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اچھی طرح بتا دی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ ذوالجلال کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ضرور بھی ضرور اللہ مزید اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ مزید اپنے انعامات سے منور کرے گا، اللہ مزید تم پر اپنے احسانات کرے گا۔ تو اللہ ذوالجلال کا یہ پہلے دن سے قاعدہ اور قانون ہے، جو بندہ مومن اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرے گا اللہ مزید سے مزید تر اسے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بندہ اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرے گا اللہ ذوالجلال مزید اس کے اوپر احسانات فرمائے گا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، تو معلوم ہوا اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم سے کوئی مصیبت دور کر دی تو اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب پیارے نبی علیہ السلام کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے، جب پیارے نبی علیہ السلام سے کوئی مصیبت دور ہوتی تو پیارے نبی علیہ السلام شکر کا سجدہ ادا فرماتے۔ اور سجدہ شکر کے لیے نہ وضو کا ہونا لازم ہے، نہ وقت کوئی ممنوع ہے، نہ دن اور رات کا کوئی فرق ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ سنت کہ جب اللہ ہم سے کوئی مصیبت دور کر دے یا اللہ ہمارے اوپر کوئی اپنی نعمت کر دے تو مومن اور ایماندار بندے کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً سجدہ شکر کرے، اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ تو اللہ پاک پروردگار فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے، اللہ کی نعمتوں پر روزہ رکھو گے، اللہ ذوالجلال کے احسانات کے اوپر الحمدللہ کہو گے، تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔
یعنی مزید اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں پر کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر بندہ دیکھے اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر الحمدللہ کو جاری رکھیں، ہم شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں، ہم شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کریں، ہم شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا سوال کریں۔ جب یہ کریں گے تو اللہ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اللہ پہلے موجود نعمتیں بھی چھین لے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، جیسا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، کہنے لگے کہ بنی اسرائیل، اگر تم سب کے سب اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اللہ ذوالجلال کی نعمتوں پر ناشکری کریں تو اللہ بھی بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں والا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کہتے، نفل روزہ نفل نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہوئے، تو اللہ ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا پروردگار اس بات کا محتاج نہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو وہ اللہ ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے تو وہ اللہ ہوگا، ہم الحمدللہ کہیں گے تو وہ اللہ ہوگا۔ ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا خود ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ آج میں اور آپ ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر کتنی ناشکری کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی ہمارا پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ شاید کہ میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگ جائے۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرو گے اور دنیا میں موجود ہر آدمی اور ہر انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنے لگ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اور اس کی ذات کتنی بے نیاز ذات ہے کہ بیت اللہ اس سے اوپر، ساتوں آسمانوں سے اوپر، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ایک اور گھر بیت المعمور ہے، اور وہ بیت المعمور جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ اور 70,000 کے قریب یہ فرشتے اس اللہ کے گھر کا طواف کر لیتے ہیں تو پھر قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم روئے زمین پر تمام مخلوق اور تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کریں تو یہ نقصان ہمارا ہوگا اور ہم ہی گھاٹے کے اندر ہوں گے، اور اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اللہ ہمارے اوپر مزید اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اپنی نعمتوں اور احسانات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے انعامات پر، اپنے احسانات پر اللہ ذوالجلال ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا
کہ اگر کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے تو ہمارا کام ہے کہ ہم بندے کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی انسان بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جواب بھلائی کا بھلائی ہونا چاہیے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ تو جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے کم از کم ہم اتنا کریں کہ اس کے ساتھ برا مت کریں، اور اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔